6 مئی تک پاکستان کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ 6 مئی تک پی ٹی آئی کے مطابق پاکستان کی فوج لڑنے کے قابل نہیں تھی، اور 6 مئی تک پی ٹی آئی کے مطابق ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ اس منصب کے اہل نہیں تھے۔ لیکن 10 مئی کو کیا ثابت ہوا کہ پاکستانی قوم ایک توانا قوم ہے۔ 10 مئی کو کیا ثابت ہوا کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس ادارہ ہیں اور انہوں نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ 10 مئی کو کیا ثابت ہوا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس قیادت کا مظاہرہ کیا جو دلیرانہ قیادت آج تک کسی پاکستان کے سپہ سالار کے حصے میں نہیں آ سکی۔ تو اگر آپ پی ٹی آئی کا بیانیہ دیکھیں اور حقیقت دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اسی طرح آج ایک طرف ہندوستان اپنی شکست کے زخم چاٹ اس کو تکلیف ہے کہ پاکستان نے کیوں اس کو شکست دی، وہ پاکستان کی مسلح افواج، وہ پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف طوفان مچا رہا ہے۔ اور امریکہ میں جو دورے کی دعوت ملی ہے سپہ سالار کو، اس پہ ایک طرف ہندوستان کے میڈیا اور ہندوستان کے سیاستدانوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، آگ لگی ہے، دوسری طرف کسے آگ لگی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کو آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ شرمناک مظاہرہ کہ 14 تاریخ کو وہ کالیں دے رہے ہیں کہ سپہ سالار کے امریکہ کے دورے کے خلاف آپ مظاہرہ کریں۔ آپ ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں، آپ ہندوستان کے پروکسی بن رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کس حیثیت سے ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ اپنے گریبان کے اندر دیکھیں۔ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کو کوئی بند کرانا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے یا پھر پی ٹی آئی ہے۔ اگر پاکستان کی مسلح افواج کو کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے۔ اگر ہمارے آرمی چیف کو کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر تخریب کاری کوئی کرنا چاہتا ہے، حملے کرنا چاہتا ہے، تو ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی۔ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اس فریب کے پردے سے نکل چکی ہے۔ اب آپ کی باتوں پہ کسی کو یقین نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس طرف آتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جو ملک سنبھالا، اس کے بعد جن اصلاحات پر عمل درآمد کیا، آہستہ آہستہ ان کے نتائج نکلنا سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ افراط زر، جیسے وزیر خزانہ نے بھی بتایا کہ 38% سے گر کے وہ تقریباً 4% پر آ چکی ہے۔ پالیسی ریٹ 23% سے 11% پہ آ چکا ہے، اور یہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کہ انفلیشن کا ریٹ کم ہوا ہے اور حکومت نے ایک مالیاتی ڈسپلن اور ایک سٹیبلائزیشن کے پالیسیز پر عمل درآمد کر کے جو معاشی خسارہ بے قابو ہو گیا تھا اسے قابو میں لایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم اس کے اثرات دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس بہتری اور تبدیلی کی گواہی دے رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے اس بہتری کے سفر کی گواہی دے رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔